فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. محترم حضرات گرامی اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری گفتگو کا عنوان عظمت قرآن اور رمضان اور قیام پاکستان. عظمت قرآن اور رمضان تو باہم مشترک چیزیں ہیں، اس کو تو ہم اکٹھا ہی سمجھیں گے. اور پھر قیام پاکستان سے رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا کیا تعلق ہے، کچھ بات اس پر بھی کریں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور بہت جلد یہ ماہ مبارک ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے. آج سے تقریباً 14.5 صدیاں پہلے رمضان المبارک کی آمد سے ایک دن قبل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور ان سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بہت عظیم مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، شہر مبارک، یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزوں کو تو فرض قرار دیا ہے اور اس میں رات کی عبادت، رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی شخص اس مہینے میں نیک کام کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہے گا، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہوگا کہ اگر وہ کوئی نفل نیکیاں کماتا ہے تو اس کے نفل کا اجر اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ جیسے نارمل عام دنوں میں فرائض کی ادائیگی پر جتنا ثواب ہوتا ہے، رمضان المبارک میں نفل کا بھی اتنا ثواب دیا جائے گا۔ ومن ادی فریضۃ فی، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے گا، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس شخص کو 70 فرضوں کے برابر اجر دیا جائے گا جو کہ دیگر مہینوں میں اجر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم سب کے سامنے واضح ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ اللہ پاک 70 گنا کر کے جو ہے وہ زیادہ ادا فرماتے ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، اس میں صبر کیا جاتا ہے، بھوک پر، پیاس پر، اپنی نظروں کی حفاظت پر، اپنے جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ مطیع اللہ کا بنانے کے لیے محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اور صبر کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور دیگر باتیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ مہینہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں، اس مہینے میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے میں زیادہ فعال ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتے ہیں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، مطلب رمضان المبارک کی برکتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم انہیں برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ پاک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بشارت بھی ہے بندہ مومن کے لیے کہ بندہ مومن خوش ہو جائے کہ اس مہینے میں جہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی وہاں اللہ پاک کی جانب سے اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من فطر فیہ صائما، جس کسی نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو یہ عمل اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جائے گا، اور یہ عمل اس کے لیے آگ سے آزادی کا باعث بن جائے گا، اس کی گردن کو آگ سے چھڑا دے گا یہ عمل۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس شخص کو اتنا ہی اجر بھی دیا جائے گا، یعنی جتنا روزے دار نے روزہ رکھنے کا اجر حاصل کیا ہے تو افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی روزے دار جتنا اجر دیا جائے گا، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، بجائے اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں سے کچھ کمی کی جائے۔ یہ بات بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ پاک روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ روزے دار کا اجر و ثواب، اور روزے دار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ فقلنا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہم روزے دار کا روزہ افطار کروا سکیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے لائیے عرب کا وہ معاشرہ، عرب کا وہ دور کہ جہاں پر صحابہ کرام ہیں اور فقرائے صحابہ بھی موجود ہیں، ایسے صحابہ کرام کہ جو اس قدر یعنی کم کماتے تھے اور اس قدر کم جو ہے ان کے پاس سامان تھا کہ وہ تو ان کے اوپر اپنے اوپر کئی دن جو ہے وہ فاقے گزر جاتے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے کسی کو روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی دلجوئی فرمائی اور انہیں بتایا، وقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی ملقۃ لبن او شربۃ من ماء، کہ اللہ پاک یہ اجر اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے جو کسی روزے دار کا روزہ ایک دودھ یا لسی کے گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دے گا، یعنی پانی کے گھونٹ سے یا لسی یا دودھ کے گھونٹ سے بھی روزہ کھلوا دینے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی اجر و ثواب کا وعدہ ہے جو کہ روزے دار کو دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جو کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا، اس کا روزہ پیٹ بھر کر افطار کروا دے گا، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس شخص کو یہ انعام ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ اس کو پھر جنت میں داخلے تک کبھی پیاس نہیں لگے۔ تو یہ انعام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روزہ افطار کروانے والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ آگے حدیث مبارکہ جاری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ، پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ، اس کا دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے یہ آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ہے، آگ سے نجات پانے کا عشرہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو کوئی شخص اپنے ملازموں سے، اپنے خدمتگاروں سے، اپنے نوکروں سے اس مہینے کے دوران خدمت کے کام میں ان کی کچھ کمی کر دے، ان پر سے ذمہ داری، ان پر سے بوجھ تھوڑا کم کر دے کام کا، غفر اللہ لہ، تو اللہ پاک بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔
وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ سے آزادی عطا فرمایا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث مبارکہ، یہ وہ خطبہ مبارکہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اس خطبے پہ غور کریں اور اپنے لیے فضیلتیں اور بشارتیں جو ہیں وہ اس خطبے سے حاصل کریں، اور اپنا عزم کریں کہ ہم رمضان المبارک کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنا گزاریں۔ آپ لوگوں کے سامنے اس خطبے سے ایک چیز آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شوق فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو رمضان المبارک کی بھرپور برکتیں حاصل ہو، بھرپور رحمتیں حاصل ہو جائیں، اور پھر یہ کہ یہ چیز میری امت میں بھی جاری و ساری رہے اور میری امت بھی ان فیوض اور برکات کو حاصل کرتی رہے، اور لوگوں کو اس مہینے کی حقیقی قدر اور اس کی عظمت کا شعور حاصل ہو جائے۔ اب آئیے روزے اور قرآن کے تعلق کو ذرا سمجھتے ہیں کہ روزے کا قرآن مجید سے کیا تعلق اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ روزے سے متعلق جو احکامات ہیں یہ سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں آئے ہیں تقریباً سارے کے سارے، اور اسی میں وہ آیت بھی آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے تھے، پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ آپ جانتے ہیں یہ صوم کا لفظ جو ہے یہ عرب میں پہلے سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عربوں کے ہاں جنگیں بہت ہوتی تھی آپس میں، شاعر نے کہا ہے نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو جھگڑے بہت تھے ان کے درمیان، اور یہ اس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، کئی 100 سال ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، تو اس میں یہ گھوڑا ان کا بڑا قیمتی جانور شمار ہوتا تھا، اور گھوڑے کے ذریعے ظاہر ہے یہ حملہ بھی بڑے چاق و چوبند ہو کے کرتے تھے، اور بڑی تیزی اور پھرتی سے جو ہے وہ جنگ کو لڑتے تھے اور اس کو جلد از جلد سمیٹ دیتے تھے۔ تو عرب کے لوگ اپنے گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کو صوم رکھواتے۔ اب صوم کیا ہوتا تھا عرب کے ہاں کہ وہ گھوڑوں کے منہ پر کوئی چیز چڑھا دیتے تھے کہ گھوڑا کچھ کھا پی نہ سکے، اور ان کو یہ مشق کرواتے تھے، انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر قوت مدافعت زیادہ بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور وہ جنگ کے سخت حالات میں اچھا پرفارم کر سکیں۔ اسی چیز کو پھر اللہ پاک نے بھی فرما دیا عرب کے لوگوں کو، مطلب جب یہ آیت اتری ہے تو عرب کے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی کہ دیکھو ابھی تک تو تم صوم رکھوایا کرتے تھے اپنے گھوڑوں کو، اب یہ صوم تم نے بھی رکھنا ہے، تم نے بھی تیار ہونا ہے، تم نے بھی اللہ کے دین کی خدمت میں لگنا ہے، تم نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، دنیا میں پہنچانا ہے، دنیا میں پوری دنیا میں قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت یہ بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے صرف اس لیے الہدا دے کر اور سچا دین دے کر، تاکہ میرے نبی اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ملے۔ یہ دین ہمارا اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ دین اللہ کا آخری دین ہے، اللہ کا واحد دین ہے، اور یہ دنیا میں قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ صرف پڑھنے پڑھانے اور الماریوں میں رکھ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قائم کرنے اور عمل کرنے والی چیز ہے۔
تو اللہ پاک نے پھر اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ اب تم نے بھی دین کی خدمت میں لگنا ہے اور تم نے بھی دنیا میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کو بڑا کرنا ہے، تو تم بھی تیار ہو جاؤ، تم بھی روزے رکھو۔ اور یہ بات بھی ساتھ واضح فرما دی کہ اپنے لیے اس حکم کو تم نیا نہ سمجھو کہ روزہ کوئی صرف تمہیں بھی بتایا جا رہا ہے، یہ تم سے پہلے جو امتیں اللہ پاک کی گزری ہیں ان کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگلی بات یہ کہ یہ روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آیت مبارکہ کے آخر میں الفاظ آئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اس کے کئی ترجمے جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں، پرہیزگاری بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا ہے لفظ بچنا سے۔ بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ پاک کے حرام کردہ کاموں میں پڑنے سے بچنا، اللہ پاک کی منع کردہ چیزوں میں جانے سے بچنا۔ جو چیز بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے جس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ہر اس چیز سے بچنا جس کے اندر یہ روش پیدا ہو جائے گی، جس کے انسان کے اندر یہ طرز عمل پیدا ہو جائے گا، در حقیقت اسی انسان میں تقوی پیدا ہو۔ اب اسی رکوع میں پھر ایک آیت کے بعد اللہ پاک نے رمضان المبارک کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے یہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی 7ویں آسمان سے دنیا کے پہلے آسمان پر یک بار کی پورے کا پورا قرآن مجید اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نجمن نجمن آہستہ آہستہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مجید کو پہلے آسمان سے اللہ پاک کے حکم کے مطابق وصول فرماتے تھے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی وحی فرماتے تھے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ اترا ہے قلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کی مدت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ رمضان ہی کیوں، روزوں کے لیے رمضان ہی کیوں منتخب ہوا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس نزول قرآن کی برکت سے رمضان المبارک کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ پاک نے اس میں روزے رکھنا فرض کر دیا۔ جیسا کہ آیت میں آگے آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ کلام ہدایت ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے اور اس میں ہدایت کی بڑی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں، والفرقان، اور یہ کلام ایسا ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے، واضح کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ چیز، یہ کام، یہ عمل، یہ بات، یہ باطل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس اے لوگو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ یہ ہے روزوں کی فرضیت جو رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص کی گئی اور اس کی وجہ تھی نزول قرآن۔ تو اس میں اس رمضان المبارک کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہم نے شعبان کا خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام اللیل کو نفل قرار دیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے ساتھ ساتھ بیان فرمایا
اور یہ چیز امت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچائی، بتائی کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو تراویح میں قرآن مجید کے ساتھ قیام اللیل کرو، کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اللہ کے کلام کو سنو۔ ایک متفقن علیہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ آئی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو جج کیا، اپنے آپ کو دیکھا میں کتنا اللہ کے کلام پر عمل کر رہا ہوں، اپنا احتساب کیا، اپنا جائزہ لیا، اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی برکت، لیکن ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام اللیل کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی رات کو کھڑا رہا، جس نے رات کو قیام کیا، کھڑا رہا رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اللہ کے ثواب کی امید لگاتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سابقہ تمام گناہ اللہ پاک کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، احادیث مبارکہ کا، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ صوم رمضان کے ساتھ قیام اللیل کو ساتھ رکھا کہ دن